السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 41 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ ختم تک اس کو لے جائیں گے۔ تو آج سورہ روم انشاءاللہ ختم ہوگی۔ دعا کرتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد اللہ الذین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ رکوع میں نعمتوں کا ذکر آیا ہے جو ہم پچھلی آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ روم چل رہی ہے۔ تو گزشتہ رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جس سے عقیدہ توحید کی تائید ہوتی ہے، یعنی عقیدہ توحید اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ کی تمام نعمتیں اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یعنی اس کی صفت کا اظہار ہو، یعنی اللہ کی ہر تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا آپ پیدائش کو لے لیجئے، پیدائش کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو خالق ہونا ایک صفت ہے۔ اسی طرف اشارہ ہوگا کہ خلق کے ذریعے سے، خلق اللہ تعالیٰ، مخلوق انسان ہے اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح سے رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو رازق جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رزق جو ہے اس کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی تمام نعمتیں اس کی خاص صفتوں کو بتلانے والی ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کو اس کی صفات میں بھی ماننا چاہیے۔ یعنی یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی وجود سے تو انکار نہیں کرتے تھے، کوئی پوچھے کہ یہ سب کس نے بنایا تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، مگر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان صفات کے اندر، یہ جو صفات میں نے بتائی، ان صفات کے اندر وہ بتوں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ یعنی مشرکین کو اللہ کی ذات میں تو کوئی شک نہیں تھا، مگر صفات میں انہوں نے شریک قرار دے رکھے تھے۔ یعنی کہ کوئی بزنس کرنی ہے تو کون سا بت ہیلپ کرے گا، کوئی بیمار ہو گیا تو کون سا بت شفا دے گا۔ اسی لیے ان پچھلی آیتوں میں اس کو گنایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذات خدا بندی کو بھی یکتا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اس کی ذات کے اندر، کہ وہ کل ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، واحد۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ یکتا ہے۔ واحد اور احد میں فرق سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ واحد کا معنی ہے ایک، اور واحد اثنین کہتے نا، اثنین دو، تو واحد کا معنی ایک ہے اور اس کے بعد دوسرا ہندسہ آتا ہے، یعنی واحد کے بعد دوسرا ہندسہ آئے گا، دوسرا ڈیجٹ آئے گا، اور تیسرا ڈیجٹ آئے گا، پھر چوتھا ڈیجٹ آئے گا۔ مطلب یہ کہ 1 2 3 4 کر کے، مگر احد سے پہلے نہ کچھ ہے اور نہ اس کے بعد، تو یعنی احد کا جو ورڈ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ورڈ ہے، کوئی گنتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی گنتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ اللہ الصمد، یعنی کہ صمد یعنی بے مثال، بے نظیر، یعنی اس کی شان کی طرح کسی کی شان نہیں ہے، اس کے اوصاف کی طرح کسی کے اوصاف صفت نہیں ہے۔ لہٰذا توحید کا عقیدہ تبھی مکمل ہوگا جب اس کی ذات کی طرح اس کی صفات میں بھی اس کو یکتا اور اکیلا مانا جائے گا۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ تمام چیزیں پڑھیں، اور تھوڑا سا اس لیے کہ ختم ہونے والی ہے صورت، تو میں نے سوچا کہ کچھ موٹی موٹی باتوں کے اوپر
تھوڑا سا اس کو بتا دوں اس کے بارے میں. پھر ہم نے ایک آیت یہاں پر یہ بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوشچن کیا تھا کہ بھئی تمہارے غلاموں میں تمہارے جو غلام ہیں کیا ان کے اندر کوئی ایسا بھی ہے کہ تم ان کو اپنی تمام چیزوں کے اندر پارٹنر بناتے ہو، ہولڈر بناتے ہو، شیئر ہولڈر سمجھتے ہو تم؟ نہیں. تو غلام کا نہ کوئی حصہ ہے، وہ یعنی آقا کے مال میں نہ کوئی تصرف ہے، کوئی اتھارٹی کچھ بھی حاصل نہیں ہے. جیسے کہ غلام کو جو غلام تمہارے گھر میں ہیں کیا کبھی تمہیں یہ بھی خیال آیا کہ جو مال میں خرچ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو کہیں غلام ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں سوچا. نہ مال میں، نہ مٹیریلز میں، نہ جائیداد میں، نہ کسی بھی قسم کے کوئی حقوق جو ہیں رائٹس جسے کہتے ہیں، ان میں کبھی انسان نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہمارے جو انڈر میں کام کرنے والے ہیں، ماتحت ہیں، تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کو یہ چیز نہیں دی. تو ہم ان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ہم ان سے ڈرتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے ہی نہیں، یہ ہمارے برابر ہے ہی نہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، جو پچھلی آیت گزری ہے اس کے اندر کہ اس کے لیے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن یعنی جیسے کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہو سکتا ہے، مگر غلاموں کا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. تمہیں رشتہ داروں کا ڈر ہے. رشتہ داروں کا کیوں ہے؟ تم انہیں برابری کا سمجھتے ہو نا، تمہیں مساوات دیتے ہو نا، تمہیں سارے جو تمہارے کنبے والے ہیں تمہیں کہ ان کو سب اپنے جیسا برابر سمجھتے ہو کہ پورے فل رائٹس ہیں ان کے، لیکن تم ان سے ڈرتے ہو کہ بھئی تمہارا جائیداد، تمہارا کھانا پینا، تمہارے سب کچھ تصرف کہیں وہ نہ کر لیں تمہیں. مگر غلاموں کی تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ غلام تمہارے برابر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ غلام تمہارے ایک دم بالکل ماتحت ہے، نیچے ہیں. لیکن تم اللہ کی طرف جن کی نسبت کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف جن کو تم نسبت کرتے ہو، تو ان کی تو اتنی بھی مجال نہیں ہے، ان کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کہ تمہارے غلام ہیں. کم از کم تم میں یہ تو ہے کہ تم غلاموں کو اتنا تو ضرور سمجھتے ہو کہ وہ انسان ہیں، تم اتنا تو سمجھتے ہو کہ وہ بشر ہیں. مگر اللہ اور بتوں میں جو کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی مساوات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہاں وہ خالق اور کہاں یہ مخلوق؟ بلکہ بہت سے بت تو ایسے ہیں کہ جو مخلوق کے بھی مخلوق ہیں، یعنی انسانوں نے خود تراشے ہیں ان کو. تو جب تم غلام کا کچھ اختیار اپنی ملکیت میں نہیں مانتے تو پھر ان بتوں کو تم کیسے مانتے ہو؟ کیسے یہ اختیار ان کو دے دیتے ہو تم؟ آیت نمبر 30 میں ہم نے ایک آیت 30 میں بھی جائیں گے، چونکہ جیسے بتایا کہ مکمل ہو رہی ہے تو میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں. یہ والی آیت جو تھی، آیت نمبر 30 کو دیکھ لیجئے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ. تو اس میں اللہ رب العزت نے بتایا یہاں پر کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے نصرانی یعنی کہ عیسائی، کرسچن یا یہودی، جوش بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں ان کو. تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ یعنی کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. وہاں اب یہاں چینج تو آ گئی نا. تو کیسی چینج آ گئی کہ کوئی پیدا ہوا جو کہ ہر شخص جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس کے گھر والوں نے جو بھی مذہب تھا وہ انہوں نے ان کو دلا دیا، اور بچہ سمجھنے لگا کہ بھئی میں یہی ہوں، یہ میرا مذہب ہے. تو یہاں چینج آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے ہی نہیں. وہ اسی طرح سے ہے. یعنی بتانے کا باٹم لائن اکثر میں بات یہ ہے کہ وہ جب زندگی کے اندر ایک وقت آئے گا تو وہ پہچان جائے گا خود ہی کہ میں کون ہوں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ودیت کی تھی انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونے کا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، وعدہ الست. تو اسی طرح سے یعنی ہر بچے کو، اچھا وہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت
سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہم نے قصہ پڑھا تھا کہ جب آپ ایک جگہ گئے اور وہاں پر ایک بچہ تھا، تو اس بچے کو آپ نے دیوار پہ دے مارا اور وہ بچہ مر گیا. تو اس بچے کے تعلق سے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ وہ وہ یعنی وہ فطرت میں، اس کی فطرت میں کفر تھا، اس کی فطرت میں کفر تھا، اور وہ آگے جا کر اپنے والدین کو، اچھا یہ فطرت سے مراد اسلام ہے، تو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کی فطرت میں کفر کیسے آ گیا؟ یہاں دو باتیں ہیں جن کو سمجھ لیں کہ تو اس آیت میں کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اچھا ہاں وہ والی بات ختم نہیں ہوئی. تو یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نمبر 1 تو یہ کہ فطرت سے مراد ہے دین اسلام. ہر شخص جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ دوسرا معنی جو ہے فطرت کا وہ یہ ہے کہ صلاحیت، یعنی کہ حق کو پہچاننے، حق کو ریکگنائز کرنے کی صلاحیت کو، حق کو، سچائی کو، صحیح بات کو ریکگنائز کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو بھی، اس کا نام فطرت ہے. دو باتیں ہیں. تو جو ان کا کیا غلام خضر کا جو قصہ، غلام خضر کا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے میں جو بچہ تھا، اس کو جو مار دیا گیا تو اس کے بارے میں کہ اس کو کیوں، وہ بھی تو فطرت پر ہی پیدا ہوا تھا، دین اسلام پہ، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کے اندر ہم دوسرا معنی لے لیں گے یہاں پر کہ اس کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تھا، اللہ تعالیٰ کی نالج میں تھا کہ آگے جا کر یہ بچہ جو ہے اس میں صلاحیت حق کو حاصل کرنے کی ہے ہی نہیں، ریکگنائز کرنے کی ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو کیا ہوتا کہ وہ اپنے جو بہت بہترین اور بہت اچھے والدین تھے، بڑے نیک والدین تھے، یہ ان کے لیے ان کی آنکھ کا کانٹا بن جاتا آگے جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کو، اللہ تعالیٰ نے مطلب اس بچے کو مار کر اس کو، ان والدین کو پھر دوسرا اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی. یہ بات تھی. تو فطرت کی بات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کرتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل کو پہچانتے ہیں. حق اور باطل. اسی طریقے سے سورہ شمس میں فرمایا ہے کہ انسان میں کی دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہام کر دی ہیں دونوں صلاحیتیں، یعنی کہ حق کو اور باطل کو سمجھنے کی، پہچاننے کی، اور حق کو پہچاننے کی، دونوں یہ جو چیزیں ہیں یہ ودیت کر دی ہیں، یہ الہام کر دی ہیں انسان کو سورہ شمس میں. یعنی اگر اس کے سامنے اچھائی آ جائے گی تو وہ پہچان لے گا، اور اگر برائی آ جائے گی تو بھی وہ پہچان لے گا. لہٰذا جو کہا گیا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ سے مراد یہی ہوا کہ انسان کو وہ صلاحیت حق اور باطل کو پہچاننے کی وہ کبھی بھی نہیں بدلتی ہے، خواہ ماں باپ انہیں نصرانی بنا دیں، یہودی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہی شخص، یہی بچہ جو ہے کوئی بھی، کسی بھی ماحول میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی اس نے وہاں پر آنکھ کھولی ہو، جب اس کو تھوڑی کھلی فضا ملتی ہے، اس کو ذرا انڈیپینڈنس ملتی ہے، اور ماحول کے اثرات اس کے اوپر ختم ہوتے ہیں، جس قسم کا بھی ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی تھی، مان لیجئے کہ چاروں محلے کے اندر چاروں طرف بت پرستی ہو رہی ہے، اور سارے وہ کافرانہ عقائد کے ساتھ لوگ وہاں ملتے ہیں، جلتے ہیں، رہتے ہیں، مگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسا ہے، جب وہ اس ماحول سے نکل آئے گا تو وہ اس کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اور اللہ کو وہ پہچان لے گا جب وہ اس ماحول سے نکل آئے گا. لیکن جب تک وہ اسی میں گھٹا رہے گا، اسی چکی میں پستا رہے گا، اسی فضا میں وہ سانس لے گا، اس کو اپنی سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں میڈیٹیشن کے لیے بھی کہ کبھی کبھی اپنی زندگی میں دن میں نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، کم از کم سال میں، سال تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم ویری آفن انسان کو چاہیے کہ تھوڑا میڈیٹیشن کرے، اور اس کو سوچے سمجھے، پچھلے پاسٹ کو دیکھے، آگے کو دیکھے،
اور ان چیزوں کو یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے انسان کو اپنی کس طرف جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں کہ بالکل جیسے کہ ایک جانور ہے، اس کے پیچھے آپ کوئی برتن لے کے آپ اس کو ڈنڈی سے آپ اس کو مارے جائیں تو وہ شور ہوگا اور وہ جانور چلتا جائے گا، وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، ڈرے بھاگے جا رہا، وہ لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لائف میں پرسکون زندگی ہونی چاہیے، لائف میں سکون ہونا چاہیے، پچھلی کی طرف دیکھنا، اس لیے کہ ہمارا یہاں پر تو یہاں تو ہم کچھ تھوڑے دن کے لیے ہیں، جیسے مر مر جائیں گے تو کیا ختم ہو جائیں گے، وہاں سے تو ہمارا ہمارا منتقل ہوں گے، انتقال ہوگا تو انتقال سے منتقل ہوں گے، زندگی جو ہے آگے کی جو ہے وہ ابدی ہے، یہاں تو صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ بتایا گیا ہے کہ اور جب وہ پوچھیں گے کہیں گے بھئی کتنی دیر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک دن جیسے بھی کم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کا وقت اور یہاں کا وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت پورے 70 سال رہ رہے ہیں، مگر بہت مختصر سے یہ سٹیجز ہیں، لگتا ہے کہ پہلے بچپن ہے، اس کے بعد پھر لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، پھر آپ نا ایک ایڈولیسنس کا زمانہ آپ بالکل میچیور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، پھر آپ کا ضعیف ہو جاتے ہیں، پھر ضعیف ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں، بالکل کمر جھک جاتی ہے، کسی کے قابل نہیں رہتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں اور محتاج ایک طرح سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے پاؤں پہ ہمیشہ جب تک رکھے اس دنیا میں رکھے، اپنے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں، کبھی بھی نہیں کسی کا محتاج کرے اپنے علاوہ۔ اچھا جناب، بات ہو رہی تھی تو ہم بات کر رہے تھے اس کی جو آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس طریقے سے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے، جو اس کی جو پیدائش ہے، جو انسان کو اس نے جس چیز کو ڈال کے اس کے دماغ میں ڈال کے اس کے دل میں ڈال کے جو اس کو پیدا کیا ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، تو وہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب خواہ وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوں انسان، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس ماحول سے نکل کر آتے ہیں تو وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور وہ دین حق کو اور سیدھے رستے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جناب یہ بات ہو گئی، تو یہاں پر 31 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے قائم رہو، نماز پر قائم رہو، نماز اہم ترین ہے، جو نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے کہ اس میں نماز کا مشرکین کا دو بات بتائی گئی ہیں کہ واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو آپ کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا جائے گا، اور جب آپ کا یعنی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، یعنی بہت بہت ممکن ہے کہ جو نماز چھوڑ دے تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف چلا جائے، یعنی کہ ہم کو بہت سی باتیں ہم ایسے کر جاتے ہیں کہ جو کفرانہ رویے ہوتے ہیں اور شرکانہ طریقے ہوتے ہیں، مشرکانہ طریقے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم بعض اوقات بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن نماز جو ہے کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ ایک طرح سے شیلڈ ہے، آپ کو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے آپ کو، تو آپ نماز پڑھتے رہیں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں، مگر نماز نہ چھوڑیں، چونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون بھی ہے، اور ایک چیز ہے ایمان، ایمان سب سے پہلے انسان کے باطن میں، ایمان جو ہے وہ باطن میں ہوتا ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ آپ کا جو باطن ہے، باطن کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ باطن کے اندر، اور اسلام جو ہے وہ اس کا ظاہری چیز جو ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ اسے اسلام کہتے ہیں، تو باطن میں انسان کو اچھا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو باطن میں برا ہے اور وہ ظاہری طور پہ اچھا بتا رہا ہے، بہت نیک بتا رہا ہے، تو وہ تو اس کی وہاں تو منافقت ہو گئی نا، کہ آپ دل میں تو آپ ایسے نہیں ہیں، آپ اندر سے تو آپ ایسے نہیں ہیں، مگر آپ دکھانے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ جو بہترین انسان کون ہے؟ وہی ہے کہ جو اپنے باطن میں، یعنی جو اپنی
یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خاموشی کے اندر جو جہاں پر یعنی کہ جہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں، پرائیویسی جسے کہتے ہیں کہ خاموشی کے اندر، پرائیویسی کے اندر اگر انسان جو بھی حرکت کرے، خواہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ کرنا ہے، کیا ہے، جو بھی انسان جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ خلوتوں کے اندر، وہ ورڈ تھا خلوت میں وہ ڈھونڈ رہی تھی، تو خلوتوں کے اندر جو ہے وہ انسان کا کیا رویہ ہے، وہ خلوتوں میں کیا آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے خلوتوں میں، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا وہ کوئی ڈرامہ وغیرہ یا کوئی مووی وغیرہ وہ لوگ سب، تو یعنی اس کا کیا انداز ہے، کیا سوچنا بھی، تفکرات جو ہیں وہ قرآن نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم ذکر نہیں کرتے ہو، کیا تو وہ سوچنا جو ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انسان سوچے اور ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کل خالق مالک وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو ہم دنیا والوں سے کیوں ہم ان سے پریز لیں، تعریف لیں، ہم ان سے کیوں، کس بات کی ہمیں ان سے کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں، دنیا والوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تو بس تھوڑے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، تو ہمارا جو تفکرات کی جو میں خاموشی کی بات کر رہی تھی کہ خلوتوں میں انسان اللہ کو یاد کرے، تو یہ سوچ کے یاد کرے کہ یہ سب کچھ بنانے والا وہی ہے، میرا تعلق صرف اس سے ہے، نہ ہمیں دنیا والوں سے ہمیں کچھ چاہیے، نہ ہمیں دنیا والوں سے کوئی کام ہے، اور نہ ہمیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان سے اچھی طرح رویہ رکھیں، اچھی انداز سے رہیں، چونکہ وہ ہمارا امتحان ہے، ہم لوگ نہیں رہ سکتے، تو ہم بس یہی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا بتا رہی تھی کہ ایمان اور اسلام کی ڈفرینسز بتا رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ باطن کا نام ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے، غرض یہ کہ تمام صورتیں آیات اس طریقے سے آتی ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ 40 کی طرف جا رہے ہیں، تو فاتی ذی القربہ، اور یہ کہ اب قرابت داروں کو دو، ہاں ہم نے یہ والی بات اچھی طرح شاید لیبوریٹ نہیں کی کہ آیت نمبر 38 کو دیکھ لیجئے، فاتی ذی القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل، اور اس میں دیکھیے اس بات کو خیال رکھیے کہ فاتی اور دیجیے اور دے دیجیے قرابت والوں کو، آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ ان کو دے دیجیے، کیا دے دیجیے، حق کہو، ان کا حق دے دیجیے، دیکھیے حق کہو کے اوپر کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اب وہ کیا چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے کہ جو مال ہے جو آپ نے خرچ کر لیا، آپ کی بلز آپ نے پے کر لیے، آپ نے آگے کھانے پینے کا بھی کر لیا، اپنا فریج بھی بھر لیا، آپ نے یہ سب کچھ سب کر لیا، آپ نے ڈیوز دے دیے، سب ہو گیا، اب جو آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، ایک تو ہمارے پاس مال پڑا رہتا ہے، کبھی ہمارے پاس بہت زیادہ مال پڑا رہتا ہے، یعنی سیونگس میں ہمارے پڑا رہتا ہے، سیونگس اکاؤنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں، کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ بسکٹس خرید کے رکھ لیتے ہیں، کچھ اور پتہ نہیں کیا ڈفرینٹ لوگوں کی ہوتی ہیں، کوئی کچھ لے، یعنی اپنے وہ ان کا مال ہے جو ایکسٹرا مال ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور فاتی ذی القربہ حقہ، اور پس دے دو قرابت والوں کو ان کا حق دے دو، ان کا حق دے دو، یہ ان کا حق ہے، جو ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم کون سا مال صدقہ کریں، کہا کہ وہ مال جو کہ تمہارے پاس بچ رہے، تو وہ مال، یعنی جو ہمارے پاس مال ہمارا بچ گیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ انہی کا ہے، انہی رشتہ داروں کا ہے، اگر ہم رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں تو ہم کوئی بڑا احسان نہیں کرتے ہیں، وہ تو انہی کی چیز ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان کی چیز ہے، اور مال کو دینے سے کوئی مال جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہو جاتا، بلکہ میں نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مال کو میں نے یہی دیکھا کہ بڑھتا ہے، آپ کسی کو دیں، آپ دیکھیے وہ آپ ہفتے بھر کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے جو آپ دیں گے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، بشرطے کہ آپ کی جو نیت ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اس کا چہرے کی ہو، آپ کو دنیا والوں سے ستائش کی ضرورت نہیں، دنیا والوں سے یہ کہلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ بڑے امیر ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کو خاموشی سے، آپ کو جتنا ہو سکے آپ خاموشی سے کسی کو دیں۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں، تو ہاں یہ والی بات مکمل کر لوں، تو قرابت والوں کو دیجیے اور مسکین کو دیجیے، اب مسکین کون ہے بھائی، مسکین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی تھوڑا
यानी कसम कुर्सी का आलम में स्टेज पर होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर उनको थोड़ा बहुत आप ऐसे दे दें कि उनको फील भी ना हो। और दूसरी बात ये कि वो अपने सभी मुसाफिर, अब मुसाफिर जो है भाई, ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुसाफिर हो उसके पास वो बड़ा हो सकता है भाई अमीर कबीर ख़ानदान के लोग हों, मगर जब वो मुसाफिर हैं हो सकता है भी उनके पास उस वक्त ना हो, उस समय उनके पास ना हो और वो ज़रूरतमंद हो सकता है अपने अपने घरों में। मुसाफिर वही है ना कि जो वो सफ़र में हो, अपने घर से दूर हो, तो उसके ऊपर क्या है कि ये अब बात आ गई कि जब आपके पास अगर एक्स्ट्रा माल है आपका, तो आपने वो मिस्कीनों को, ये यहाँ पे तीन बातें हैं कि रिश्तेदारों को दीजिए, मिस्कीनों को दीजिए और मुसाफिरों को दीजिए। तो उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला ने आगे ये बताया कि यही जो है ना, ये बेहतरीन चीज़ है उन लोगों के लिए कि युरीदून वजह अल्लाह, के जो चाहते हैं अल्लाह ताला का वजह चाहते हैं। वजह कहते हैं चेहरे को, वजह से मुराद ये कि अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं, उसकी रज़ा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनसे राज़ी रहें, उनसे खुश रहें। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग जो है वो फलाह पाने वाले हैं। अच्छा, आयत 39 भी हम पढ़ चुके थे। हम 41 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत। ज़हरा के मतलब कि ज़ाहिर हो गया, जैसे कि वर्ड बताते हैं। चूँकि अरबी में भी देखें कितने वर्ड्स हैं जो हमारी अपनी ही ज़ुबान से मिलते जुलते हैं, हमें मसला नहीं है उनकी याद करने का या मेमोराइज करने का। तो ज़हरा ज़ाहिर हो गया, क्या चीज़? अल फ़साद, फ़साद उर्दू का वर्ड है। फ़िल बर्रि, बर्रि बर कहते हैं खुशकी को, और बहर कहते हैं समंदर को कहते हैं, या तरी को कहते हैं। बाहर एक्चुअली समझ, जैसे कि बहीर अरब है और बहीर रूम है और बहुत सारे दूसरे भी बहीरा है। बहीरा का मतलब यानी कि समंदर। तो ये हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाहिर हो गया फसाद खुश्की में और तरी में, बेमा का सबब, बवजह इसके कि जो कमाया, कमाया आइदिन नासी, लोगों के हाथों ने, लियुज़ीक़हुम, ताकि हम ताकि हम उन्हें चखाएं, बादल लजी अमिलू, बादल लजी अमिलू, उनके कुछ अमाल का मज़ा चखाएं हम उन्हें, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो रुजू कर लें, सोचें, पलट आएं। तो ये तो इसके वर्ड मीनिंग्स की बात हो गई। बता मतलब क्या हुआ इसका? इस आयत का मतलब ये हुआ कि इंसान कि जब ये आयत नाजिल हुई थी तो शायद इतना ज़्यादा उस वक्त लोगों ने दुनिया को भी इतना नहीं देखा था जितना कि आज जो है वो पहचान में आती है दुनिया। और यानी कौन सा शख्स है जो कहाँ कहाँ की खबर नहीं रख सकता, हर तरीके से पता है कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ अर्थक्वेक आ गया, कहाँ पर क्या आ गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब जो यहाँ हमने एक बात देखी कि जो फसाद हो जाता है वो इंसान के अपने ही हाथों से हो जाता है। अब फसाद है क्या? जो काम जैसे करना चाहिए वो वैसे ना हो, उसका नाम फसाद है। मिसाल के तौर पे आप कमाते हैं, आपके घर में पैसे आते हैं, दौलत आती है, डॉलर्स आते हैं, मगर उसकी कमाई से आपके पास सुकून होना चाहिए था, आपके पास खुशियां होनी चाहिए थी, मगर पता चला कि भाई वो नहीं है। उसके बदले में तो एक रस्सा कशी है आपस में, एक एक अजीब माहौल है घर का। तो ये फसाद है। इसी तरीके से आपने आपने कोई दवा खाई है, तो दवा, आपको कोई बीमारी है और आपने दवा खाई, अब वो दवा का मकसद तो ये था कि आपको सही कर दे, आपको क्योर कर दे, आपकी बीमारी का क्योर कर दे, मगर पता चला कि वो दवा जो है उससे कुछ और अवामिल जिसम में पैदा हो गए, फसाद हो गया। तो इंसान के अपने आमाल से, उसके अपने हाथों से इंसान जो है वो अब यानी वो बुराई करता है, जो भी उसको मिलता है। तो बाहर में भी यानी खुशकी में भी और समंदर में भी हर जगह जो है वो फसाद आ चुका है। और क्यों आया ये फसाद? ये इंसान की अपनी कार्रवाई है, ये उसकी अपनी करतूत है, ये उसकी अपनी अंदाज है, अपने तरीके से उसने सब ये जो फसाद है
یہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا گیا ہے. اب اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فساد آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں, لیذیقہم, لی تاکہ یا پیش یو وہ, یا پیش یو کے یا سے مطلب وہ ذائقہ, زال یا اور قاف. تو یا کیوں آ گیا, الف کیوں نہیں آیا ذائقہ؟ اس لیے کہ یہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں. الف, واو اور یا تین جو لیٹرز ہیں حروف علیل کہلاتے ہیں, اور یہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی یا جو ہے الف کا وہ لے لیتا ہے, کبھی الف ہٹ کے واو آ جاتا ہے, کبھی یو. anyway, تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ زال یا اور قاف. تو لیذیقہم, کہ تاکہ ہم انہیں چکھائیں, ہم ان کو پلورل, بعد الذی عملوا, ان کے بعض اعمال کی کا ہم انہیں مزہ چکھائیں. یہ جو فساد, یہ جو ان کے ہاتھوں نے جو یہ کیا ہے, جو کچھ بھی, اب کون سی بات ہے بھائی, ہو سکتا ہے رشوت لی ہو سکتا ہے انہوں نے ظلم کیا ہو سکتا ہے کسی کی زمین لے لی ہو سکتا ہے کسی کا گھر لے لیا ہو سکتا ہے کسی کو گھر سے نکال دیا ہو سکتا ہے کہ جھوٹی گواہی کسی نے دے دی ہو. بے شمار باہر آپ دیکھیے باہر جا کے جو لوگ نیوز پیپر وغیرہ پڑھتے ہیں, اب تو خیر نیوز پیپرز کا زمانہ نہیں رہا, اب تو لوگ خبروں اس میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن جہاں دیکھیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی رہی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے, ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے, خواہ وہ اندرونی پیمانے پر ہو خواہ وہ بیرونی پیمانے پر ہو, مگر ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں بحر, سمندر میں اور خشکی میں, ہر جگہ, یعنی ایگزیجریٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ فساد ہی فساد ہے. اور یہ فساد جو ہے کیوں ہوا, بما کسبت, بوجہ اس کے کہ کمایا ان کے ایدی الناس, ان کے لوگوں کے ہاتھوں نے یہ کام کیا, لوگوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ ہم انہیں چکھائیں. بعد الذی عملوا, بعض ان کے اعمال کا, سب کا نہیں, اس لیے کہ سب کا تو پھر آخرت میں ان کو مزہ چکھایا جائے گا. دنیا کے اندر ان کے کچھ اعمال ایسے جو ہیں, برے اعمال جو ہیں, یہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے اس وجہ سے, تاکہ لعلہم یرجعون, کہ وہ راجیم آئیں, یہ ان کا روٹ ورڈ ہو گیا, تاکہ وہ انسان جو ہے ابھی بھی پلٹ آئیں, ابھی بھی وہ سیکھ لیں, ابھی بھی وہ سدھر جائیں, تاکہ ابھی بھی تھوڑا ٹائم ہے. اور اس کے بعد پھر جہاں ابدی زندگی ہوگی وہاں پر ہمیشہ رہنا ہوگا, اور پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ حسرت ہی رہ جائے گی. بہتری آیات میں ایسا بھی آیا ہے کہ لوگ کہیں گے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض جو مجرمین ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہائے کاش کہ کیا ہم دوبارہ جا سکتے ہیں, ہم زمین پہ یعنی دوبارہ جا سکتے ہیں اور پھر ہم کوئی نیک کام کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ کیا اے کاش کہ کیا ہم اچھے کام کرتے اور ہم اپنے جو بہکانے والے ہیں ان کا ہم لب لباب بتا رہی ہوں, مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو بہکانے والے ہیں ان کا ہم کہنا نہیں مانتے. تو یہ وہ ایسی بات کہیں گے. قل سیروا فی الارض فانظروا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ سیرو کہ تم سب سیر کرو. اب سیرو میں بھی دیکھو سیر کا ورڈ نظر آ رہا ہے, سیر کا مطلب یہ ہے کہ چلو پھرو, گھومو پھرو, دیکھو. فی الارض, زمین میں. فانظروا, پس تم ذرا گمان کرو, پھر تم ذرا دیکھو, تم سوچو, کیسا ہوا, کان عاقبۃ الذین, عاقبت کہتے ہیں نتیجہ یا اس کا انجام, الذین, ان لوگوں کا, من قبل, ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, ذرا گھوم پھر کے ذرا چیک کرو, دیکھو تو صحیح. تمہارے پاس یہ یمن ہے, شام ہے, یہ اوپر کی بستیاں ہیں, اور یہ ساری ڈمیسکس وغیرہ, یہاں پہ سب تم یہ پچھلی بستیاں یہاں آباد تھیں اور بہت سارے, تو تم دیکھو تو صحیح ان کا کیا حشر ہوا ان کا. کانا اکثرهم مشرکین, ان میں سے اکثر جو تھے وہ مشرک تھے, وہ شرک کرنے والے تھے. فاقم وجہک للدین القیم, بس تم کیا کرو کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم دیکھو کہ تم سیدھا کر لو. فاقم, بس تم سیدھا کر لو, وجہ کا, اپنے چہرے کو, للدین القیم. للدین کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ جو دین ہے اسلام, ہمارا دین جو ہے, اس کے اوپر قیم ہو جاؤ, یعنی کہ تم بالکل اس کے اوپر یعنی اسٹیٹ فاسٹ ہو جاؤ, بالکل اس کے اوپر قائم و دائم ہو جاؤ. من قبل,
یعنی تم بالکل قائم و دائم ہو جاؤ اس کے اوپر، کس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدقون، اس سے پہلے کہ کیا ہو، کہ ان یاتی کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ آ جائے، یومن اس دن، لا مرد له یعنی وہ اس دن کے آنے سے پہلے تم بالکل اس کے اوپر، اس دین کے اوپر اپنے چہرے کو تم قائم، چہرے کو تم سیدھا کر لو، اپنے اسلام کے ریلیجن کی طرف، مذہب اسلام کی طرف اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اس کے پر قائم ہو جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ڈاما ڈولی مت کرو، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر مت کرو، بلکہ تم چیز کو پکڑ لو اور اس کے اندر تم، مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک بات ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، چھوٹی سی بات ہے، رائٹ، جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی، اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ کو سکھائی تھی۔ اور وہ کیا بات ہوئی تھی کہ ایک دفعہ آپ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک پر گئیں اور پھر واپس چلی آئیں، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے تو واپس آ گئیں، پھر آپ دوبارہ گئیں، پھر واپس آ گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر آئے، کہا اے فاطمہ تم ایسے آئی تھی، کچھ کہے بغیر چلی گئیں، کیا ہوا؟ تو پھر آپ انہیں بتایا کہ بابا اگر آپ کے پاس، میں تھک جاتی ہوں کام کر کے، چکی پیس کے، یہ وہ، تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی کنیز ہو تو اگر مجھے مل جائے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم یہ کرو۔ تو اگر ہم اس بات کو ہم ہر نماز کے بعد چھوٹی سی، کچھ مشکل سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ایک بات اس کی تشریح بتا رہی ہیں، یعنی فاقم وجہک للدین القیم، یعنی کہ بالکل اس کے اوپر اسٹیٹ فاسٹ ہو جائے، جو بھی کام کرنا ہے اس کو پکڑ لو، اور اس دن کے آنے سے پہلے اس کو پکڑ لو کہ جس دن کیا ہوگا کہ، یعنی وہ لا مرد، اچھا ہم نے پڑھ لیا تھا ان یعطی یوم لا مرد له من اللہ، یعنی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت جب آ جائے گی تو وہ پلٹے گا نہیں، لا مردہ، مردہ کہتے ہیں لا نہیں، مردہ لہو من اللہ، یعنی کہ وہ ہٹے گا نہیں، وہ جو عذاب جو آ جائے گا، جو قیامت کا وہ جو پل آ جائے گا، جو وہ وقت آ جائے گا، وہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا، یومئذین، اس دن کیا ہوگا کہ یصدعون، ہر شخص جو ہوگا وہ، سب لوگ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے، بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ الگ الگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کافر الگ ہو جائیں گے، مسلمان الگ ہو جائیں گے، واللہ عالم، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، بس جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی کفر کیا، فعلیہ، تو وہ اسی کے اوپر، اس کا کفر جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس کسی نے بھی صالح عمل کیا، فلا فلانفسہم یمہدون، فلانفسہم، تو بس اس کا جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ اسی اپنے جان کے لیے کیا، اس نے اپنے نفس کے ہی لیے کیا۔ یمہدون، یمہدون، مہد، میم ہائی ہا اور دال، اس کا روٹ ورڈ مہد، سامان، اور جو اس کا جو بھی سامان استعمال کرنے کی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ اگر نیک اعمال کریں گے تو ہم جب جا کے ہم اپنی پٹلیاں کھولیں گے وہاں پہ، تو ہم دیکھیں گے اچھا ہاں بھائی ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے یہ صدقہ دیا تھا، یہ خیرات کی تھی، اس سے ہم نے مسکرا کے بات کی، اس سے ہم نے یہ کیا، ہم نے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کیے تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ لے جانے کے لیے ہوگا اور وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو لیکن یہ تو یہاں بتایا جا رہا ہے ومن عمل صالحا، اور جس نے بھی صالح اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنی ہی جان کے لیے کیے، اس نے کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اسی کے اپنے لیے ہے، کام آئیں گے، وہ یمہدون، وہ اپنے لیے سامان جمع کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آخرت کا وہ سامان جمع کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کفر کیا ہوگا، ومن کفر فعلیہ کفرہ، اور اگر کسی نے کفر کیا ہوگا، کسی نے انکار کیا ہوگا، کسی نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا، کسی نے اگر معاصی کا رخ اختیار کیا ہوگا وہ، اور اس نے برے کام کیے ہوں گے، تو اس کا کفر جو ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا۔ آگے چلیں گے، آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کہ صالح عمل کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا ہے، نہیں محب رکھتا ہے، نہیں قریب رکھتا ہے الکافرین، کافرین کو، جو کفر کرنے والے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اب یہاں واپس اس کو کنٹینیوشن، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، جب ہم نے شروع کی اپنی آج کلاس، تو ہم نے بتایا تھا نا کہ اس کے اندر جو
آیات بھی ہم نے پڑھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس میں ذکر آیا تھا جس سے کہ عقیدہ توحید کی تائید ہوتی ہے. اب یہاں پر اس کا کنٹینیوشن واپس ہوتا ہے کہ وَمِنْ آیات ہی، اور اسی کے آیات میں سے اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ این یرسلا، کہ وہ بھیجتا ہے ریاح کسے کہتے ہیں؟ ریاح ہوا کو، مبشرات بشارت خوشخبری، تو خوشخبریاں سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اور لی، تاکہ یا پشیو وہ، اور ذیقکم، تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتی، اپنی رحمت کو، اپنی رحمت کو چکھائے، اپنی رحمت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. بارش، یہ ہوائیں جو ہیں، یہ جو ہوائیں آتی ہیں وہ خوشخبری سناتے ہوئے، آپ پوچھئے فارمر سے پوچھئے، اور وہاں ان جگہوں سے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے گھر میں جن کی فصلیں ہیں اور جن کے پاس زمینیں ہیں اور وہ بارش کو ترستے ہیں، نہیں ان کے پاس بارش ہوئی ہے، یا ان کے جانور وغیرہ ہیں، تو بلکہ ہر جگہ ہی اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ خوشخبری سناتی ہیں، سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی بارش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری سناتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کو انہیں چکھائیں، اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں. اور ولے تجری الفلک، اور یہ بھی دوسری بات یہ بھی ہے اس کی رحمتوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ چلاتا ہے، اور تاکہ چلیں الفلکا یعنی کہ بوٹس، کشتیاں، اور تاکہ کشتیاں چلیں بے امری ہی، اس کے حکم سے چلیں. اور ولی تب تک، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی، اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجاوری کا رویہ اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے بھیجے، رسولن، ہم نے رسولن، رسول نہیں کہا بلکہ رسولن از the plural of رسول، کہ بہت سارے رسول بھیجے. 1,24,000 تو سنا ہے، مگر یہ کہ قرآن میں تو بہت ہی کم انبیاء کا ذکر آیا ہے، 1,24,000 کا نہیں آیا ہے یہاں پر، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1,24,000، اور مختلف اوقات میں، وقتوں میں، اور یعنی جو قریہ بستیاں تھیں وہاں پر آئے ہیں، اور سب کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے، بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے، الی قومہم، الی طرف قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم، واپس جا آئے، ہم ان کے پاس، بس جب آئے ان کے پاس، یعنی کہ جو لوگ تھے ان ڈائنسٹیز کے پاس، ان بستیوں کے پاس، جب وہ انبیاء آئے، وہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ آئے، بالبینات، وہ کیا لے کر آئے؟ وہ کھلی کیا کہنا چاہیے، کھلی نشانیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فانتقمنا، واپس، اور انتقام نظر آ رہا ہے آپ کو، الف نون تا قاف اور میم، انتقام، اور نہ ہم نے، نون الف زبر نہ جو ہے یہ ہم نے، بس ہم نے کیا کیا، ہم نے انتقام لیا، من الذین اجرموا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، ہم نے ریونج لیا ان سے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا. اجرمو میں کا روٹ ورڈ دیکھ لیجئے تو جیم، را اور میم، جرم، اور واو الف جو لگ گیا وہ پلورل کا لگ گیا. تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کے قوموں کی طرف، بس جب وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور جب انہوں نے، جو کہ وہ بات وہ ہے نہیں بتائی سمجھنے کی ہے، کہ جب انہوں نے کھلی نشانیاں دیکھیں ان کے رسولوں کی اور انہوں نے کہنا نہیں مانا، انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کہ جرم کیا تھا، کہنا نہیں مانا تھا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور بے شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقاً سے مراد یہاں پر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، علینا، ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وکانا، اور ہے، حقاً علینا، ذمہ ہے ہمارے اوپر، کیا چیز، کہ نصر المؤمنین،
کہ مسلمان مومنین کی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اب ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں وہی چیز جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی تھی کہ ظہر الفساد یعنی بہار کے اوپر سمندر کے اوپر تری اور خشکی میں جو ہے وہ فساد آ گیا. تو اور وہ کس وجہ سے آ گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں نے جو کیا. تو جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کی مدد فرمائیں گے، یہ اللہ کا ذمہ ہے. تو پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے ایسا ہو گیا کہ ہم سچے معنوں میں ہم مومن ہیں ہی نہیں، سچے معنوں میں ہم اسلام مسلمان ہے ہی نہیں، سچے معنوں میں ہم لوگ پریکٹسنگ مسلم ہیں ہی نہیں. ہمارے بہت ساری، جیسے کہ بما کسبت ایدی الناس، ابھی ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے اپنے کرتوت ایسے ہیں. لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. لوگ قرآن کو پڑھنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ کسی اور کو پارٹی کو بلا لو، ملا پارٹی کو بلا لو، مسجد سے کسی اور لوگوں کو بلا کے گھر میں وہ کر لو، بس ہو گیا بھائی، رحمت ہو گئی، برکت ہو گئی، بس صحیح جاؤ. بھائی آپ کا اپنا ہر شخص کا اس کے اندر عمل دخل ہے نا، ہر شخص کا پارٹ ہے نا. یہ تو کوئی بھی شخص، دو لوگ قبر میں تو نہیں نہ جانے والے، کسی 2-3 لوگوں سے گروپ وائز تھوڑی جب اعمال جب کھولا جائے گا اور جب ان سے بات پرش کی جائے گی، کوشچنز کی جائیں گے ان سے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا جب ان کو جواب دے ہونا پڑے گا، تو وہ کوئی گروپ وائز تھوڑی ہوگا کہ بھئی اچھا بھئی اس گروپ نے کیا کیا. نہیں، انڈیویجولی بات ہوگی. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے. تو خود انسان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے یہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کلاس ہم لیتے ہیں، اس کو، یہ بہت آسان کلاس ہے. اس میں کوئی اتنی لمبی تفاسیر میرے پاس نہیں ہے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے، سب لوگ ایک آیت لے لیجئے اور اس کا ورڈ فار ورڈ آپ کو میننگ آ جائے. وہ ورڈ فار ورڈ میننگ آنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں کہ آپ کے پاس اتنی کم از کم نالج ہو جائے کہ آپ اس آیت میں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ آیت کیا بتا رہی ہے، تو اس آیت کو آپ سمجھ کر اچھی طریقے سے آپ اس کو الیبوریٹ کر دیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے مختلف مفسرین کا اور پچھلے جو گزرے ہیں، جو اسکالرز گزرے ہیں، ان کا ریفرنس دیجئے اور کتابوں کے نام بتائیے. یہ بس انسان تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آگے چلتا ہے. تو اس کو کوئی حوا نہ بنائیں، بہت ایزی ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے آسان کر دیا ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا یا سمجھنے والا. آگے چلیں گے ہم. تو آگے کیا ہے؟ اللہ الذی، ہماری آیت نمبر 49 چل رہی ہے. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہی اللہ رب العزت ہیں، یہ وہی رب ہے. الذی، کہ جو بھیجتا ہے، یرسل الریاح، کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں تاکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہونے والی. اب یہاں پر بتایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھیجتا ہے ریح کو، یعنی ریاح یہاں بتایا کہ ہواؤں کو پلورل ہے. فتثیر، فا زبر فا پس، فتثیر، تثیر کہتے ہیں یہ کسی چیز کو نکلنے کو. بادل، سحاب کہتے ہیں بادل کو. تو اب کیا ہوتا ہے اس میں سے، ہواؤں میں سے کیا ہوتا ہے، وہ بادل نکل آتے ہیں، بادلوں کو ابھارتی ہے. فیبسطہ، بسطا، با سین تو، باسط بھی وہیں سے بنا ہے. باسط یعنی پھیلانا. فیبسطہ، پس وہ اس کو پھیلاتی ہے. یہ بادل کی بات ہو رہی ہے. پہلے بادل ہوتے ہیں، وہ بادلوں کو جیسے کنڈنسیشن ہوتا ہے، جیسے کنڈینسڈ ہو جاتے ہیں کالے کالے بادل سب اوپر جب ہوتے ہیں تو وہ سب قریب قریب آ جاتے ہیں. پھر وہ ہوا جو ہے وہ آتی ہے، وہ ان کو اور وہ زیادہ ان کو ابھارتی ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ بادل جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے. کہاں پر؟ فی السماء، آسمان میں. یہ وہ بادل پھیلتا جاتا ہے. کیفا، کیسے، یشاء، وہ جیسا بھی وہ چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ، اور وہ اسے، یجعلو، جعلہ سے بنائے، جیم عین اور لام، اس کا جعلہ یعنی بنانا، ہو کی ضمیر لگی ہے اس اللہ کی طرف، وہ اسے یعنی بادل کی طرف. وہ یجعلہ، وہ اسے کر دیتا ہے کسفن،
کسفن، کسفن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ پیسز پیسز. فطر الودقا، فا زبر فا پس، تا تو، را دیکھے، الودقا، الودقا، ودقا پانی کو بھی کہتے ہیں، بارش کے پانی کو بھی کہتے ہیں. کہ پس پھر کیا ہے کہ تو دیکھے گا کہ یہ جو بارش کا پانی جو ہے یہ یخرج من خلالہ، وہ نکلے گا اس کے درمیان میں سے. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سائنسی جو بارش بننے کا، ہواؤں کا اور بادلوں کا کنڈینسڈ ہونا اور پھر اس کا چلنا اور اس کا پھیلنا اور اس کا برسنا، وہ سب چیزوں کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے بادل جو ہے وہ ہو کر پھر وہ آتے ہیں. پھر وہ جہاں چاہتا ہے فَإِذَا، پھر جب اصابہ، وہ اسے پہنچا دیتا ہے. اصابہ پہنچا دیتا ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے اصابہ کا ورڈ، پہنچا دیتا ہے بھی اس کو من یشاء، جہاں پر بھی وہ جو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں پر، اذا هم یستبشرون، پس اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے وَإِن كَانُوا، وَإِن كَانُوا، اور اس کے بعد کیا تھا کہ وَإِن كَانُوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، مبلسين، بالا سا، بال لام سین، مایوس، مایوس ہو جانا. تو اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ جب نہیں ہوئی تھی بارش ان کے اوپر تو وہ مایوس ہو گئے تھے، تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے وہ. فنظر، بس اب دیکھیے تو، الی آثاری رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آپ دیکھیے کہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کی مردہ ہونے کے بعد یا اس کے بنجر ہونے کے بعد. ان بے شک ذالک لمحیی الموتى، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ حیات دیں گے، زندہ کریں گے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر ارسلنا، ہم بھیجیں، ریحن، ہواؤں کو بھیجیں، فَرَآهُ، فا پس را دیکھے، ہو پس تو دیکھے، فَرَآهُ اس کے اوپر یہ جمع ہے، پس وہ دیکھیں اس کو، کس کو دیکھیں؟ ہواؤں کو. ولئن، اور البتہ اگر ہم بھیجیں، ہواؤں کو بھیجیں، فرأوہ مصفرا، یعنی کہ ہم کیا کریں کہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیلے پیلے پتے جو ہیں وہ، مصفرن سے مراد ہے کہ یلو، یعنی کہ زرد بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم پیلے پیلے پتوں کو دیکھیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں پڑے ہیں کہ وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے اور وہ گر گئے، تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی یہ دوسرا رخ بتایا گیا ہے آیت نمبر 51 میں، کہ اس کا دوسری، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ہم ہوائیں بھیجیں گے، اور پیچھے تھوڑا چلیں گے. پہلے تو بات یہ تھی کہ جب ہم نے ہوائیں بھیجی اور وہ لوگ خوشیاں منانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا وہاں پر وہ بارش برسا دی. اور اس کے بعد اب دوسرا یہاں پر یہ 50 ختم ہو گئے. اب 51 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم بھیجیں، پانی بھیجیں، ہم ہوائیں بھیجیں، اور ان ہواؤں سے کیا ہو، فرآہ مصفرن، پھر وہ اس کو دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ یلو پتے پڑے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہے، تو وہ کیا کر لیں گے، تو وہ پھر ضرور بضرور وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، کفریانہ وہ روش اختیار کر لیں گے. یعنی کیوں کریں گے ایسا؟ اس لیے کہ وہ مایوس ہو گئے اس کے اوپر، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تو اللہ تعالیٰ سے وہ مایوس ہو جائیں گے اور ان کے روش بدل جائے گی. فَإِنَّكَ، بس بے شک آپ، لا تسمع الموتیٰ، آپ نہیں سنوا سکتے ہیں مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور نہیں سنوا سکتے ہیں آپ سما کہتے ہیں یہ سواد سے میم، سواد میم جو ہے سما، یعنی کہ آپ نہیں، بہروں کو کہتے ہیں. الدعا، دعا کہتے ہیں پکار کو یا آواز کو. اذا، جب، ولو کہ جب وہ مڑ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیر کر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بلکہ دوسری آیت
چلو پہلے اس کو کر لیتے ہیں. تو اس آیت سے مراد اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیجئے. اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں. اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی ان کی بات ہو رہی ہے مشرکین کی، کہ مشرکین نظر تو ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، مگر وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی مثال بالکل یوں ہی ہے کہ جیسے کہ وہ بالکل مردے ہیں، جیسے آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. تو اس طریقے سے یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے وہ ان کو مشرکین مکہ کو کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ بیشک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے ہیں مردوں کو. اب یہ مردوں وہ نہیں ہیں جو کہ قبور میں ہیں، جو اولیاء کرام اپنے اپنے جو حجرے میں مدفون ہیں، ان سے مراد وہ نہیں ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے ہیں مردوں کو. ان مردوں سے مراد ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے لوگ کہ وہ جو ہیں وہ چل پھر رہے ہیں مگر وہ مردوں سے بھی بدتر ہیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو. اور بہرے کیسے ہوتے ہیں؟ بہرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے. تو اگر بہرے کو، مگر بہرے کو کم از کم نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ بہرے سے کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ اس کو اشارے سے سائن لینگویج یوز کریں گے. آپ اس سے بولیں گے بھئی ادھر آؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ یا ادھر میرے یہ کرو، جو بھی ہے کہنا ہے تو آپ اس کو اشارے سے کہیں گے. لیکن وہ بہرا کہ جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بہرا کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہرا ہے بلکہ وہ اس نے منہ بھی پھیر لیا آپ سے، اور منہ پھیر کے اس نے اپنی پیٹ بھی پھیر لی ہے. یعنی اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتا آپ کی طرف. آپ چاہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں اور اس کی جو وہ بہرا ہے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو سائن لینگویج سے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر نہ صرف وہ بہرا ہے کہ اس کو سنائی نہیں دے رہا، بلکہ اس نے جب اپنا روش ایسی اختیار کر لی کہ نہ ہی وہ بیٹھا ہے، نہ ہی وہ سن رہا ہے، نہ ہی وہ یعنی اس کی انکلینیشن بھی نہیں ہے، اس کی خواہش بھی نہیں ہے، تو وہ نہیں سن سکتا. آپ اس کو نہیں سنوا سکتے. وما انت، اور آپ نہیں ہیں بحاد الامی. بحاد الامی کا مطلب کہ آپ جو ہے وہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں. امی یہاں پر جو ہے وہ آما سے، آما کہتے ہیں اندھے کو، اور آپ جو ہے ایک اندھے کو. اب یہاں پر بھی مراد جو ہے وہ یہاں پر بھی مراد جو ہے وہ یہ مشرکین مکہ ہی ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انتا. انتا کہتے ہیں، انتا یعنی کہ آپ، اور یہ مذکر ہے، غائب ہے. وما انتا، اور آپ نہیں ہیں بحاد الامی، آپ ان کو ہدایت دینے والے اندھے کو. ان دلالتہم، ان سے بھی کہتے ہیں اور بارے میں بھی کہتے ہیں، یہاں پر ہو جائے گا سے. دلالتہم، ان کی دلالت کی وجہ سے، یا ان کی گمراہی کی وجہ سے، یا ان کی گمراہی سے. یعنی وہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کو نہیں راستہ دکھا سکتے، نہیں ہدایت دے سکتے، کیونکہ وہ اندھے ہیں. وہ دل کے اندھے ہیں. ان کی آنکھیں چہرے پر ہیں مگر وہ دل کے اندھے ہیں. آپ اپنی نظر سے آگے بھی، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسے ایسے، آپ اللہ کا پیغام انہیں بتا رہے ہیں، مگر وہ دل کے اندھے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تسمعوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بس آپ سنوا سکتے. آپ ہاں، ان تسمعوا، ان کا مطلب یہاں پر نہیں ہے، نہیں، the word نہیں. why whenever you see الا، تو ان کا مطلب جو ہو جائے گا نہیں. تو نہیں آپ سنوا سکتے الا مگر من یؤمنو، میں یؤمنو کہ بس وہ کہ جو ایمان لاتا ہے، بھی آیاتنا ہماری آیات پر، فہم مسلمون پس وہ کیا ہو، وہ مسلمان بھی ہو، وہ فرما بردار بھی ہو، وہ اسلام لے کر آیا ہوا ہو. تو وہ جو اسلام لے آئے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، تو وہ اللہ کی آیات کے اوپر، اس کے اوپر تو بس صرف آپ اسی کو سنا سکتے ہیں. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اسی کو سنوا سکتے ہیں. تو کیا ہم نے سیکھا کہ
ایمان کا ہونا ضروری ہے، فرما برداری کا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، اور انسان کی اپنی بھی انکلینیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں اگر ہم جا کر دیکھیں کہ دیکھیے کہ آیت سے مراد یہ کہ اس کے اندر کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. ان کے اندر ان آیات میں نا بہت ہی ڈیپتھ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو یعنی کہ اس کا اپنا بھی انکلینیشن ہونا چاہیے. ہدایت اسے خود بھی مانگنی چاہیے. کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے اور دعا سے بھی ملتی ہے. لوگ اگر دعا کریں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں. یہاں پر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات پہ جانا، یا جیسے کوئی کہے کہ بھئی دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے ہیں الموتا، موتا یعنی مردے کو. یہ وہ کانٹیکسٹ موتا سے مراد جو ہے یہاں پر یہ مشرکین مکہ کی طرف بات ہو رہی ہے، کہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے مردے ہیں. یہ کس طرح سے ہیں؟ یہ ایسے مردے ہیں کہ یہ چل پھر تو رہے ہیں، یہ چل پھر تو رہے ہیں، مگر یہ کانوں کے بھی بہرے ہیں اور آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، یہ اور دل کے بھی اندھے ہیں. بلکہ ایسا ہے کہ ان کے تو دلوں کے اوپر تو مہر لگ چکی ہے. تو ان کا یہ کانٹیکسٹ. لیکن یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو ان کے مزارات پہ جانا اور دعا کے لیے کہنا وہ غلط ہے. نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے. جو میں نے مفسرین کا میں نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ اگر جاتے ہیں جیسے کسی کی بھی مزارات پہ جائیں تو وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پڑھ کر وہ ثواب آپ جن کی گئے ہیں وہاں پر ان کو یہ ثواب انہیں پہنچا دیں کہ مالک پروردگار رحم الرحمین، میرا یہ ایکٹ، میری یہ نماز تیرے لیے ہے، تو جو میں نے یہ پڑھی نماز اس کا ثواب تو ان کو دے دیجئے جو اس قبر میں سو رہے ہیں، اس کا ثواب آپ انہیں دے دیجئے. اور پھر آپ دعا کے لیے یہ کہیں کہ جو بھی صاحب قبر ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان سے یہ سفارش کرنی ہے، آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو وہ مردے ہیں وہ سن ہی نہیں رہے، تو پھر کیا بات ہوئی ہے کہ لا تسمعوا الموتى کہ آپ نہیں سنوا سکتے مردے کو. نہیں، یہ وہ والا کانٹیکسٹ نہیں ہے. وہ کانٹیکسٹ جو میں جس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں اس طرح سے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے امامت کی ہے اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ دنیا فانی سے تو پردہ فرما چکے تھے نا. تو ایک کتاب ہے، حالانکہ وہ سلفی مذہب کی ہے، وہ ابن قیم ہے. ابن قیم انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الروح. کیا نام ہے؟ کتاب الروح. تو انہوں نے اس میں عالم برزخ کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، کہ یہ بھی بتایا ہے کہ شہید جو ہیں، شہید یہ تو خیر قرآن کہتا ہے کہ شہید جو ہیں اس کو مردہ مت کہو، بلکہ ان کو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو کھانے کو بھی ملتا ہے. یعنی مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ بھی، اور کہ وہ جو عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی ہونے ایک دن قبل، جنگ بدر جو ہوئی ہے، غزوہ بدر، اس کے ہونے سے ایک دن قبل آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے نا، اس کے اوپر کل ہے نا اتبا آ کے مرے گا، قتل کیا جائے گا، اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ شیبہ کو قتل کیا جائے گا. اور یعنی ایگزیکٹلی سب کو بتا دیا تھا کہ یہاں. اور دوسرے دن جب جنگ ہوتی ہے تو وہ ویسے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشرکین جو مر گئے تھے، ان کو 70 تھے یا تھوڑے سے زیادہ پتہ نہیں، تو ان سب کو جمع کروا کے ایک گڑھا کھدوا کے اس میں سب کو ڈال دیا. اور پھر آپ نے آواز دی، کہا کہ بھئی تمہارے رب نے تمہارے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہو گیا؟ اور پھر
کافروں کی آواز نہیں آتی ہے. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بھئی جو میرا رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، یعنی مجھ سے میری مدد کرنے کا، وہ تو اس نے پورا کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے سن رہے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ ان کو آواز آتی ہے؟ کہا اے عمر، ان کو تم سے بھی اچھی طرح آواز آتی ہے، تم سے بھی اچھی طرح ان کو آواز آتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری یہ ہے کہ جو دنیا فانی سے جو جا چکے وہ مشورہ بھی دیتے ہیں، اور وہاں یہ جو عالم برزخ ہے وہاں کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے. بس صرف جو پروٹوکول ہے نا، جیسے وہاں کا پروٹوکول کچھ ہے، یہاں کا پروٹوکول کچھ ہے. جیسے آپ یہاں پہ دنیا میں آپ کو کیا چاہیے، آپ کی سانس بھی آنی چاہیے، آپ کا دل بھی دھڑکنا چاہیے، ورنہ اگر آپ کا دل نہیں دھڑکتا تو ڈاکٹرز آپ کو بول دیتے بھائی مر گیا، دفن کر دو، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا. مگر وہاں ایسا نہیں ہے، نہ وہاں پر آپ کو دل کی پرواہ ہے، نہ آپ کو جسم کی پرواہ ہے. وہاں پہ نہ آپ کو جسم کی ضرورت ہے، نہ دل کی ضرورت ہے، نہ آپ کو برین کی ضرورت ہے. وہاں پہ یہاں پر آپ کا برین ہو، ہاتھ پاؤں ہو، آپ کی آنکھیں ہوں، یعنی جو چیزوں کی یہاں اس دنیا میں ضرورت ہے وہ اس دنیا کی کے لیے ہے. لیکن جو عالم برزخ ہے وہ ایک عالم ہے، ایک دوسرا عالم ہے، وہ شروعات ہے وہ اس کا. لیکن یہ کہ اس دنیا میں، اس عالم دنیا سے عالم برزخ والوں کا رابطہ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. آپ جیسے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز امامت کی تھی معراج والی رات کو، کہاں پر؟ مسجد اقصی میں، اور تمام انبیاء جو تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ جاتے ہیں پہلے آسمان پر، تو اس طرح ڈفرینٹ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور سب وہ انبیاء جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے، وہ سب سے ملاقات ہوتی ہے نا آپ کی. تو وہ تو عالم برزخ میں ہے نا. تو کیسے؟ اور دیکھیے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ اے میرے بیٹے، یہ 50 نمازوں کے بارے میں کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، ان کو کم کرا لو. تو وہ مشورہ انہوں نے دیا تھا، رائٹ؟ تو وہ مشورہ بھی دیتے ہیں. یعنی عالم برزخ میں جو لوگ ہیں وہ عالم اس دین کے اندر جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو غرض یہ کہ لب لباب یہ ہے کہ کتاب الروح جو ہے وہ ان کی سلفی مذہب والوں کی ہے، جو ابن قیم نے لکھی ہے. اگر ہو سکے تو آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیے، اور اس کو بھی آپ مطالعے میں لے کر آئیے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ الذی، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو خلقکم، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، من سے ضعفن، دو ضعف ہمارا اردو کا ورڈ ہے. ضعف کہتے ہیں ضعیفی سے بنا ہے. ضعف کا مطلب کمزوری. ثم پھر جعلا، پھر اس نے بنایا، من بعد، اس کے بعد، ضعفن، قوہ. پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت بخش دی. پہلے کیا ہوا کہ اس نے جب تمہیں پیدا کیا، بلکہ اس سے پہلے ایک جگہ ہے کہ جب انسان بالکل کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایک نطفہ جسے کہتے ہیں. نطفے کا تو یہ کہ کچھ کیا بات کہی جائے نطفے کے بارے میں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی چیز نہیں ہے نا. تو اس کے کوئی خاص چیز نہیں تھی یہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزوری میں اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر وہ تم بڑے کمزور پیدا ہوئے کہ تم نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ کچھ بھی نہیں، تم محتاج تھے. پھر وہ محبت اللہ تعالیٰ نے انسان ماں باپ کے دلوں میں ڈالی کہ اس ایسے بچے کو کہ جو اس قدر کمزور تھا کہ جو اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کے تھرو اور بہن بھائیوں کے تھرو ان کے دلوں میں محبت ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا. پھر وہ بچے بڑے ہوئے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کمزوری کو ختم کر کے، کمزوری کی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قوت بخش دی کہ وہ کڑیل جوان ہو گیا، اور ایک دم کمر بالکل سیدھی ہو گئی، ایک دم ہاتھ پاؤں میں بڑے اچھی جسامت ہو گئی، ہاتھ پاؤں بڑے مضبوط ہو گئے، اور وہ جو کمزوری چلی گئی اور قوت آ گئی. ثم جعل، پھر بنایا، من بعد قوت، پھر اس قوت کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ اب ریورس گیئر چل رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد دو فن کر دیا. یعنی کہ پھر واپس اس قوت کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جو
آزاد تھے وہ کمزور ہوتے چلے گئے، وہ شیبہ، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ بڑھاپا آ گیا. شیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑھاپا آ جانا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء وہ جو بھی وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہوا کی ضمیر لگی اللہ رب العزت کی طرف. علیم ہے، علیم سے مراد ہے کہ علم والا ہے، زبردست علم والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. وہ قدرت بھی، یہ علیم اور قدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کے ناموں میں سے ہیں، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کہ وہ قائم کرے گا ساعت. ساعت اکثر جو ہے قرآن پاک میں جو ہے قیامت کے بارے میں ہوتی ہے. یقسمو وہ قسم کھائیں گے. کون؟ المجرمون، جو مجرم تھے، جو کافر تھے، وہ قسم کھائیں گے، کہیں گے ما لبسوا غیر ساعہ. وہ کہیں گے کہ ما لبسوا کہ نہیں ہم رہے، نہیں رہے غیر ساعہ ایک گھڑی سے بھی زیادہ. یعنی دنیا کے اندر کہ ہم جو یہ دنیا میں جو ہم رہے تو ہم تو بس مطلب تھوڑے سی دیر کے لیے ہی رہے ہیں. کذالک اسی طریقے سے کانوا یؤفکون، وہ جو ہے وہ بالکل افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ گھڑنا. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے آیت 55 میں، دیکھ لیجیے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ مطلب افک کریں گے یعنی کہ جھوٹ گھڑیں گے. وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، اوت العلم جن کو جو علم دیے گئے تھے، بل ایمان اور ایمان دیا گیا تھا ان کو، لقد البتہ تحقیق، لبستم وہ کہیں گے یقیناً تم رہے ہو، لقد البتہ تحقیق، لبستم لام زبر لا کا مطلب بھی اس کو کیا دیا کہتے ہیں اس کو زور دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اسٹریس دیا جا رہا ہے. لبستم ہاں تم رہے ہو، لقد البتہ تحقیق تم رہے ہو، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے، الی یوم البعث، یعنی کہ الی تک یوم البعث. بعث کسے کہتے ہیں؟ اٹھنے کو. یوم البعث کا مطلب جس دن کہ تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی جس دن تم اٹھو گے. فہذا یوم البعث، کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا کہ یہ تمہارے دن ایک دن آئے گا کہ قیامت ہوگی اور پھر تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. تو بھائی یہ وہ دن ہے. فہذا یوم البعث، پس یہ ہے وہ دن بعث اٹھنے کا. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مگر تم کیا تھے، تمہاری روش کیا تھی کہ تم تو ان میں سے تھے کہ تم تو جانتے ہی نہیں تھے. لا تعلمون، تمہیں علم ہی نہیں تھا. تمہیں بہت بتایا، تمہارے رسولوں نے آ کے وقت کے ڈفرینٹ ٹائمنگز پر رسول آئے، انہوں نے بہت کچھ بتایا، انہوں نے تمہیں آنے والے وقت سے تمہیں یعنی کہ الرٹ کیا، اویئر کیا، مگر تم جو تھے وہ ان کے سرکشی کے روش اختیار کی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ رسولوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. اور قتل بھی ایسا نہیں، بہت ہی بری طریقے سے قتل کرتے تھے. ایک قتل کرنا جو ہے وہ تمام عالم کو قتل کرنے کے مترادف ہوتا ہے، مگر وہ جو ان کی جو اچھائی چاہتا ہے، جو ان کی نیکی، جو ان کی فلاح کے لیے اور ان کی خیر کا متمنی ہے، وہ ایسے بے وقوف تھے کہ وہ انہی کو وہ ختم کر دیا کرتے تھے، انہی کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، بس یہ وہ دن ہوگا، بس اس دن کیا ہوگا، لا ينفع الذین، کہ نہیں فائدہ، نفع نظر آ رہا ہے، نون فا اور عین، نہیں نفع دے گی، نہیں فائدہ دے گی، الذین ان لوگوں کو، ظلموں کو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، معذرتہم ان کی معذرت یا ان کی ایکسکیوزز کے، جیسے کہنا کہ پلیز ہم کو نہ واپس جانے دیجئے، ہمیں ایک چانس اور دے دیجئے، تو ان سے کوئی ان کا ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا. معذرتہم ان کی معذرت، ولاہم اور نہ ہی وہ ان کو کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ جو ہے وہ راضی کرنا چاہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن کے اندر، من کل مثل ہر قسم کی ہم نے مثالیں بیان کی ہیں. وَلَئِنْ اور البتہ اگر جئتہم بآیات، اگر جئتہم کہ اگر تم ان کے پاس کچھ لے کر بھی آ جاؤ، بآیات کوئی نشانی کوئی لے کر بھی اگر تم آ جاؤ، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
البتہ البتہ ضرور بضرور وہ لوگ کہیں گے الذین جنہوں نے کہ کفر کیا ہوگا وہ کہیں گے ضرور بضرور کیا کہیں گے ان انتم لا مبتلون وہ کہیں گے کہ نہیں ہو تم بلکہ تم کیا ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو تم بالکل باطل ہو مبتلون با تو اور لام باطل کہ تم جو ہو بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو یعنی ان کو آپ کتنا بھی بلا لیں مگر وہ ان جیسے ابھی شروع میں بات بتائی تھی کہ حق کی اور ان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ فطرت میں تو ہے فطرت میں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فطرت اسلام پر مگر بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ حق کو پہچاننے کی ان کے اندر وہ نہیں ہوتی ہے صلاحیت نہیں ہوتی ہے آخری آیت دیکھتے ہیں الحمدللہ کذالک کذالک اسی طریقے سے یتبع اللہ توبہ مہر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے اللہ رب العزت نے اللہ نے مہر لگا دی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اللہ قلوب الذین اللہ پر اوپر قلوب الذین قلوب قلب کی جمع ہے الذین ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں لا یعلمون اور وہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتے نہیں ہیں کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ جو علم نہیں رکھتے ہیں جو کفریانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ظالمانہ روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سامنے سے اگر برابر میں اگر رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ برابر والے گھر میں رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھا مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے انہیں نظر نہیں آتا تھا انہیں ان کے دماغ میں ان کے دلوں کے اندر جو تھی وہ اسٹیجز اور اسٹیٹس اور دولت اور دنیا اور سرداری اور حکمرانی ان کو ان چیزوں کی زیادہ ان کو یہ تھی یہ سمجھتے نہیں تھے کہ دنیا جو ہے فانی ہے بلکہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا اگر ہم مر گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے نا کہ کیا وہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے بس نہیں تو فصبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ ہے حق بالکل سچا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون البتہ تحقیق جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ کسی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مطلب نیچا نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو خائف نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو دل برداشتہ نہیں کر سکیں گے وہ آپ کو زیر نہیں کر سکیں گے یعنی یہ مطلب اس کا ہو گیا کہ آپ جو ہیں بس صبر کیجئے اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے یہاں سورہ روم ختم ہوتی ہے تو ہم نے اس میں یہ پڑھ لیا کہ اس صورت کے اندر تاریخی یعنی کہ ہسٹوریکل پیریڈ ہم نے دیکھا اس میں ہم نے پریڈکشن دیکھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر پریڈکٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایرانین امپائر کو اور جو پرشین امپائر یعنی ایرانین امپائر اسی کو کہتے ہیں اور روم جو تھی رومن امپائر کے درمیان میں دونوں میں یہ ایک رسا کشی چلتی رہتی تھی کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے والا معاملہ تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایرانین جو تھے وہ بت پرست تھے سوری وہ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے جبکہ رومنز جو تھے وہ رومن امپائر جو تھے وہ اہل کتاب تھے وہ کتاب والے تھے اور ہم نے اس میں ذوالقرنین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی وہ جو وہاں سے تھا ان کا تعلق تھا ایرانین امپائرز میں جو تھے یعنی ان کو امیر خسرو کہا جاتا تھا اور 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا اس کا نام ذوالقرنین تھا سائرس تو وہاں پہ امیر خسرو یعنی سائرس انہیں کہا جاتا تھا اور ذوالقرنین وہیں سے تھے ان سے پہلے کی بات ہے
اور ہم نے اس میں مختلف ادوار کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے بہت ذکر اس میں دیکھا، اور عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے، جیسے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ اب تم اگر بالکل اسٹیٹ فاسٹ ہو جاؤ، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو اور اسی سے رجوع کرو۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگی کے اوپر، سب سے پہلے میں اپنے اوپر اور پھر سب لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔